تو بہت سارے لوگ دنیا میں آپ کو ایسے ملیں گے جو انسان کی اسی جسمانی صورت تک محدود ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ انسان بس یہی ہے، اس کے بعد کوئی انسان کی حقیقت نہیں، جو کچھ کرنا ہے اسی جسم کے اندر کرنا ہے، جائز ناجائز حلال حرام یہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن ایک اسٹیپ جب ہم آگے جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں تو اسی جسم کے اس زمین کے اوپر اخلاق جو ہے، جب ہم اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اس اسٹیج تک بلند ہوئے ہوں گے۔ مثلا اخلاق نظریے سے اور عقیدے سے پہلے کا مرحلہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ انسان کے جسمانی زندگی کے بعد اس کی ایک اور زندگی ہے جس کو اخلاقی زندگی کہتے ہیں۔ تو اس اخلاقی زندگی میں ہم دنیا کے تمام لوگ، تمام مذاہب کے لوگ اس اخلاقی زندگی میں برابر ہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب میں لوگوں میں جھوٹ بولنا کہیں پہ بھی جائز نہیں ہے، کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچانا یہ عالمی شریعت میں کہیں پہ بھی اس کی حمایت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہر جگہ اس کی مذمت ہوتی ہے۔ کسی کو قتل کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، یا اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، ایسے گناہ ہیں کہ جن کو دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر، کسی بھی عقیدے کے اندر اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کے پاس زمین ہو اور وہ ہموار نہ ہو تو وہاں پہ عمارت کھڑی نہیں کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے زمین کو ہموار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے انبیاء علیہم السلام نے سب سے پہلے جو تعلیم دی وہ اخلاق کی تعلیم دی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان، کسی عقیدے، کسی نظریے کے بیان سے پہلے وہ جو ہے نا صادق اور امین کے نام سے وہ پہچانے جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ نظریہ اور عقیدے کی عمارت وہ بعد کی چیز ہے، اس سے پہلے اخلاق کی جو بنیاد ہے، اخلاق کی جو زمین ہے، اس کا ہموار ہونا سب سے پہلے لازمی ہے۔ دنیا میں آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو کچھ عقیدہ تو رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں، تو پھر ان کا اخلاق اگر درست نہیں ہے تو یہ مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص عمارت تو بنا رہا ہے زمین کو ہموار کیے بغیر، ہر بار وہ عمارت گر جاتی ہے اور اس عمارت میں کوئی بیٹھ نہیں سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی کے پلاٹ ہموار ہے، اگر وہ عمارت تعمیر نہیں کرتا ہے تو تب بھی گھر نہیں بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا بہت سارے لوگ دنیا میں آپ کو اخلاقی لحاظ سے بہت اچھے ملیں گے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس اخلاق ہی اچھا ہونا چاہیے، لیکن دین حق کے اندر ہمارے ائمہ علیہم السلام نے اور 1,24,000 انبیاء علیہم السلام نے جو تعلیم دی، وہ اخلاق کے اس ہموار زمین پر انہوں نے نظریات اور عقائد کی عمارت کو کھڑا کیا، اس عمارت کی تعمیر کی۔ اس عمارت کے اندر روح کا تخت رکھا ہوا ہے۔ روح کا جو تخت ہے وہ اسی عقیدے اور نظریے، اسی ایمان کی اس عمارت کے اندر ہے۔ اسی روح کے تخت پر عقل کا جو بادشاہ ہے، وہ عقل کا بادشاہ اسی تخت پر جو ہے نا آ کے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ یہ ایک اس میں سے اگر